اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جانفزا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، اصل کائنات، روح کائنات، جان کائنات، شان کائنات، فخر کائنات، مختار کائنات، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و غلالت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس کلام سے کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا کی مدح سرائی میں جب قلم اٹھایا ہے، آقا کی تعریف کرنے کے لیے جب قلم کو اٹھایا ہے اور آقا کی تعریف میں جب قلم کو چلایا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جب قلم چلایا ہے لوگوں کو ہر دور میں خریدا گیا ہے، بکنے والے ہر دور میں رہے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، ہر دور میں خریدا گیا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے جو سچا حسینی ہوتا ہے وہ کبھی ٹھیکا نہیں کرتا ہے، وہ کسی کے ٹھیکے پر نہیں چلتا ہے، وہ سکوں پر نہیں چلتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا تھا اے امام احمد رضا نان پارا کے نواب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیجئے، ایک قصیدہ لکھیں گے آپ کو انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تھا، سنو جو نبی کی گلی میں، جو مدینے کی گلی میں بک جاتا ہے وہ نوابوں کی تعریف نہیں کرتا۔ پکار کے کہا تھا کرو مدح اہل گل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پائے گا نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائک والے
ای کو کم کر دیں، آواز بڑھا دیں، ای کو کم کر دیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ہر دور میں خریدنے کی باتیں کی گئی ہے، مولویوں کو خریدا گیا ہے، مفتیوں کو خریدا گیا ہے، ہر دور میں فتوے بھی بکے ہیں، قلم بھی بکا ہے، زبان بھی بکی ہے، مولویوں کا علم بھی بکا ہے، مگر جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ بکتا نہیں ہے۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے، جس رنگ میں ہوتا ہے، جس جگہ میں ہوتا ہے، جس ماحول میں ہوتا ہے، جس علاقے میں ہوتا ہے، جس بستی میں ہوتا ہے، جس قریے میں ہوتا ہے، جس نگر میں ہوتا ہے، جس جگہ میں ہوتا ہے، وہ امام حسین کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ کہتا ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، مولوی بکے ہیں، مفتی بکے ہیں، عالم بکا ہے، مگر جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ نہیں بکتا۔ عاشق کبھی نہیں بکا، عقل پر چلنے والے بک گئے، دماغ پر چلنے والے بک گئے، دنیا دار بک گئے، مگر اٹھاؤ تاریخ، عرب کی وادی میں حبش سے آئے تھے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور حضرت بلال کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا تھا، حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا اے بلال نبی کا کلمہ چھوڑ دو، اے بلال دین اسلام سے پھر جاؤ، مگر اس عاشق صادق نے کہا تھا جو نبی کا ہو جاتا ہے، جو نبی کے نام پر بک جاتا ہے، اب اسے کوئی نہیں لوٹا سکتا، اب اسے کوئی اور نہیں خرید سکتا، میں نے نبی کے عشق کا جام پی لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے خرید لے، مجھے تو نبی نے اپنا غلام بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق کبھی نہیں بکتا۔ بے شک کربلا کے میدان میں جو آئے تھے سبحان یزیدیوں کی طرف سے، کیا وہ بجرنگ دل والے تھے؟ کیا وہ RSS والے تھے؟ کیا وہ BJP والے تھے؟ نہیں، وہ بھی داڑھی والے تھے، وہ بھی نماز پڑھنے والے تھے، وہ بھی روزہ رکھنے والے تھے، وہ بھی حج کرنے والے تھے، وہ بھی زکات دینے والے تھے۔ بتاؤ کہ یزیدیوں میں سے کسی ایک یزیدی کے بتاؤ کہ اس نے نماز سے انکار کیا ہو، روزے سے انکار کیا ہو، حج سے انکار کیا ہو، زکات سے انکار کیا ہو۔ کربلا کے میدان میں چند سکوں کے بدلے میں بکنے والے جو آئے تھے وہ جاہل اور گمار لوگ نہیں تھے، ان میں بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی تھے، اپنے وقت کے عالم بھی تھے، اپنے وقت کے علم حدیث رکھنے والے بھی تھے، مگر دنیا کے سکوں پہ بک گئے تھے۔ وہ آئے تھے کربلا کے میدان میں، 22,000 کے مقابلے میں امام حسین نے 72 نفوس قدسیہ کو میدان میں کھڑا کر دیا ہے، گردن کٹوا دی ہے، مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ یعنی امام حسین نے یہ پیغام دے دیا ہے، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو جب بھی بات حق کیا ہے تو اپنی جان دے دینا، مگر کسی یزیدی سے سمجھوتا نہیں کرنا، بے شک کسی یزیدی سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ سبحان کربلا کے میدان میں بھی لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کو لالچ دے کر کے خریدا گیا،
لوگوں کو سکوں اور حکومت اور سلطنت کا لالچ دے کر کے خریدا گیا، مگر جو عاشق ہوتا ہے وہ نہیں بکتا، جو سچا ناعاشق ہوتا ہے وہ نہیں بکتا۔ حضرت گرامی وقار اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا لوگ بکے ہیں مگر عاشق کبھی نہیں بکا ہے۔ حضرت گرامی وقار آگے بڑھیے، امام احمد بن حنبل کی ذات ہے، جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل پر کوڑے لگائے گئے، مگر امام احمد بن حنبل نے اپنے فتوے کو نہیں بدلا۔ اور آگے بڑھیے، اسی ملک ہندوستان کی سرزمین پر، اسی ملک ہندوستان پر جب اکبر جیسے بادشاہ نے نام نہاد دین الہی قائم کیا تھا، حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آئے اور اعلان فرمایا کہ مجدد الف ثانی جیل جانا تو گوارا کر سکتے ہیں مگر کسی کا نیا گڑھا ہوا دین اس کو حق بتا دے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ مجدد الف ثانی نعرہ حق بلند کرتے رہے، جیل میں جانا گوارا کیا مگر باطل سے سمجھوتا نہ کیا۔ اور آگے بڑھو، اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب تقریۃ الایمان لکھی گئی، اسی ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے اشارے پر جب صراط مستقیم لکھی گئی، اسی ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے سکے پر بک کر کے، انگریزی ڈالر پر بک کر کے جب ہی رسالہ یکروزی لکھا گیا تو اسی دلی کی سرزمین پر علامہ فضل خیر آبادی سامنے آئے اور تقریۃ الایمان لکھنے والے اسماعیل دہلوی کا مرتوز جواب دیا ہے۔ اسی دلی کی جامع مسجد میں علامہ فضل خیر آبادی نے اسماعیل دہلوی کا مقابلہ کیا ہے، اس سے مناظرہ کیا ہے، اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کا رد کیا، اس کی صراط مستقیم کا رد کیا ہے اور اس کی رسالہ یکروزی کا رد کیا ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے کالا پانی کی سزا گوارا تو کی مگر کسی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا ہے۔ تو مسلمانوں اپنی تاریخ یاد کرو، اے مسلمانوں بزدل اور کمزور نہ بنو، اپنا ایمان و عقیدہ مضبوط رکھو، اس لیے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ کسی دنیا دار پر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مدینے کے تاجدار پر ہے۔ ہمیں دنیا دار نہیں بچائے گا، ہمیں آمینہ کا لال بچائے گا، ہمیں دنیا کا کوئی نیتا نہیں بتائے گا، ہمیں بچائے گا تو ہمارے ہندوستان کا خواجہ بچائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عاشق نہیں بکتا، مولوی بکے تھے۔ یہ اسماعیل دہلوی آپ کو بتانا، آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ آج ہندوستان میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، بولیے ہیں بنگال کی سرزمین پر آپ رہ رہے ہیں، اسی بنگال کی سرزمین پر آپ کی آبادی کے آس پاس بھی، آپ کے قرب و جوار میں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو کئی فرقے نظر آتے ہیں۔ کوئی فرقہ اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے، کوئی فرقہ اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی فرقہ اپنے آپ کے نام کے آگے اہل حدیث کا ٹائٹل لگا رہا ہے، اور اسی ہندوستان میں اور آگے بڑھیے تو کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتا ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی رافضی فرقہ بھی نکلا ہوا ہے، شیعہ جسے کہا جاتا ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر نیچری فرقہ بھی پیدا ہوا تھا۔ حضرات گرامی وقار، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں جھگڑے اور فساد ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، مگر آؤ مسلمانوں تاریخ اٹھاؤ، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، ہمارے سامنے بھی آؤ اور بات کرو۔ یہ کتابیں میں اس لیے لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حقیقت کھول کر کے بیان کر دوں۔ میرے جانے کے بعد یہ نہ کہہ سکو کہ نقیب الرحمن اشمتی آیا تھا اور بتایا نہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں ایسے پیر کا دامن ہے جس میرے پیر نے اپنی 50 سالہ زندگی
زندگی میں ہندوستان کے کونے کونے ہی میں نہیں افریقہ کی وادی میں بھی جا کر کے یہ اعلان کیا تھا، اور ان کے والد گرامی شیر بیش اہل سنت روحانی فرزند اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت علامہ شاہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان نے 70-80 سال پہلے اعلان کیا تھا، سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ تو میں الحمدللہ میرے پیر نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، جہاں گئے وہابیت کا منہ دکھایا ہے، آئینہ دکھایا ہے، اعلان کیا ہے اپنے غلط عقیدے سے توبہ کر لو، سچے سنی بن جاؤ، یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اور میرے دادا پیر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر پیش اہل سنت میں تو پورے ہندوستان میں کیا رنگون اور برما میں بلکہ ہندوستان کے باہر جا کر کے ان دیوبندی وہابی اہل حدیث کہلانے والے لوگوں کے مولویوں سے مناظرہ کیا ہے، مباحثہ کیا ہے، ناکو چنا چبوا دیا ہے، ناکو تلے چنا چبوا دیا ہے، اور انہیں جواب نہ بن پڑا ہے۔ حضرت گرامی بات یہ ہے کہ جب بات حقانیت کی ہوتی ہے، جب بات سچائی کی ہوتی ہے، جب بات حق کی آتی ہے، تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا میرا پڑوسی ہے یا میرے خاندان کا ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا اگل بغل میں رہنے والا ہے۔ نبی کی شریعت یہ نہیں دیکھتی کون کس کا رشتہ دار ہے، نبی کی شریعت میں خون کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا، نبی کی شریعت میں عشق رسول کا رشتہ دیکھا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر نئے نئے فتنے پیدا ہوئے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھا، اسلام کو جب بھی لوٹا گیا، اسلام پر جب بھی حملہ ہوا ہے، اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا ہے تو چوٹی والوں سے نہیں پہنچا ہے، داڑھی والوں سے پہنچا ہے۔ اسلام کی تاریخ اٹھاؤ، جب بھی اسلام کو نقصان ہوا نماز پڑھنے والوں نے نقصان پہنچایا ہے، روزہ رکھنے والوں نے نقصان پہنچایا ہے، داڑھی رکھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر کے لوگ آئے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ حضرات گرامی وقار آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو حضرات آپ تاریخ تو اٹھائیں، یہ نقصان جو ہوا کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ چوٹی والوں سے جنگ نہ ہوئی تھی، وہ داڑھی والوں سے جنگ تھی، کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ تھی، نبی کے خاندان کے خلاف تلوار نکالنے والے یہ داڑھی والے تھے، یہ نماز پڑھنے والے تھے، یہ روزہ رکھنے والے تھے۔ اور اس سے پہلے کی تاریخ دیکھو، حضرت سیدنا سرکار مولائے کائنات شیر خدا ہے، انہوں نے خارجیوں سے جنگ فرمائی تھی، اور میدان جنگ میں جب مولا علی کے لشکر نے خارجیوں کو مارنا شروع کیا تھا، ان خارجیوں نے دیکھا کہ ہم پست ہوتے جا رہے ہیں، مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، تو ان خارجیوں نے نیزے پر قرآن کو بلند کیا تھا اور کہا تھا ہم قرآن کی پناہ مانگتے ہیں، قرآن کی امان مانگتے ہیں، ہمیں امان دے دی جائے۔ تلواریں رک گئی تھی، مولا علی نے پوچھا تلواریں کیوں رک گئی؟ تو فوجیوں نے جواب دیا اس لیے کہ یہ قرآن کی امان مانگ رہے ہیں، قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا اقتلوہم فإنہم مشرکون، مارو انہیں، قتل کر دو انہیں، یہ تو مشرک ہے، انہیں امان نہیں دی جائے گی۔ وہاں بھی مقابلے میں آنے والے قرآن پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب منکرین زکات سے مقابلہ کیا تھا تو وہ بھی قرآن پڑھنے والے تھے، وہ بھی داڑھی اور ٹوپی والے تھے۔ اور آگے بڑھیے اور پہلے کی تاریخ میں جائیے، لوگ کہتے ہیں ان کی نمازیں دیکھو، ان کے روزے دیکھو، ان کی جماعت کو دیکھو، ان کی داڑھی اور ٹوپی کو دیکھو۔ مسلمانوں، اسلام میں داڑھی اور ٹوپی کو
نہیں دیکھا جاتا ہے، اسلام میں عشق رسول کو دیکھا جاتا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، نبی کا زمانہ ہے، ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، مسجد نبوی کا ممبر لگا ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے نبی مسجد نبوی کے ممبر پر خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان تم لوگوں میں جتنے منافق ہیں وہ منافق باہر نکل جائیں ورنہ ایک ایک کا نام لے کر کے بھگاؤں گا۔ وہ منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، چہرے پر داڑھی تھی، زبان پر کلمہ تھا، سر پر امامہ تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، مگر دل میں نبی سے بغض بھرا تھا، نبی کی دشمنی بھری تھی۔ ان کا عقیدہ اور گمان کیا تھا؟ ان کا عقیدہ اور گمان یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی غیب نہیں جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ان منافقین سے جب کہا گیا کہ نکل جاؤ ورنہ ایک ایک کا نام لے کر کے نکالوں گا، وہ منافقین دل میں سوچ رہے تھے کہ ہمارے دل میں کیا ہے انہیں کیا پتا، یہ کیا جانیں گے، مگر نہیں معلوم تھا جس نبی کو خدا نے بھیجا ہے غیب کا عالم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور جب نہ نکلے تو نبی نے اعلان فرمایا اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلاں نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے، اے فلاں نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے۔ بتاؤ میرے نبی نے اپنی مسجد سے داڑھی والوں کو نکالا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے اپنی مسجد سے نماز پڑھنے والے کو نکالا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے اپنی مسجد سے کلمہ پڑھنے والوں کو نکالا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے اپنی مسجد سے روزہ رکھنے والوں کو نکالا ہے کہ نہیں؟ تو پتا کیا چلا؟ جو زبان سے کلمہ پڑھے اور نبی سے عشق نہ ہو، نبی سے محبت نہ ہو، تو ایسے منافقوں کو مسجد سے نکالنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، اختیارات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ منافق جن کو میرے نبی نے مسجد سے نکالا تھا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی کو غیب کا علم نہیں۔ معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، کہیے استغفر اللہ۔ ان منافقین کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مگر اور وہ نسل ختم نہ ہوئی، وہ نسل آج بھی چل رہی ہے، یہی دلی کی سرزمین ہے، اسی دلی میں پیدا ہونے والے انگریزوں کے پٹھو کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے، جس کی کتاب تقویت الایمان ہے۔ اس تقویت الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، نبی کو کیا خبر۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تقویت الایمان کتاب کے اندر یہ بات لکھی گئی۔ تو یہ عقیدہ بتائیے منافقین کا تھا کہ نبی کے صحابہ کا تھا؟ آپ کہیں گے نبی کے صحابہ کا تو عقیدہ بتایا نہیں، ابھی تو آپ نے منافقوں کا بتایا ہے، صحابی کا عقیدہ بھی بتا دیجئے۔ تو بتائیے سننا چاہتے صحابی کا کیا عقیدہ تھا؟ سننا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنوں کو سمجھ میں نہ آ رہی ہاتھ اٹھائے، سب کو آ رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، سبحان۔ تو سن رہے ہیں نا؟ اب صحابی کا عقیدہ بتاؤں؟ بولی صاحب عقیدہ بتاؤں صحابی کا؟ میرے نبی ہیں جلوہ گر، صحابہ کرام موجود ہیں، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ سبحان سبحان۔ فرماتے ہیں ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ سبحان 73۔ 73 سمجھ گئے؟ 70 اور 3 جی 70۔ کتنے؟ 73۔ 73 فرقے ہوں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ آنے والے زمانے کی؟ جس وقت میرے نبی فرما رہے تھے اس وقت یہ 73 تھے؟ جی بولیے تھے؟ نہیں تھے۔ کیا فرمایا؟ ہوں گے۔ کیا فرمایا؟
یہ علماء بیٹھے ہیں، ابھی گرامر اور قواعد کی بات کریں، صرف میں جائیں، علم نحو میں جائیں تو پتہ چلے گا ستفترق، سین کا لفظ فعل مضارع پر جب سین آتا ہے تو وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس وقت نہیں تھے، ہوں گے، بعد میں ہوں گے، آنے والے زمانے میں ہوں گے۔ جب میرے نبی نے یہ فرمایا 73 ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، ایک جنتی ہوگا، باقی صاحب جہنمی ہوں گے۔ بولیے باقی صاحب جہنمی جہنمی ہوں گے۔ کس نے فرمایا؟ نبی نے۔ کس کے سامنے؟ صحابہ کے۔ صحابہ کے سامنے۔ مگر بتاؤ، حدیث پڑھنے والوں، حدیث چلانے والوں، اپنا نام اہل حدیث رکھنے والوں، نام رکھنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا۔ حدیث سمجھنا ہے تو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آؤ۔ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتا۔ بیش سبحان۔ کہتے ہم اہل حدیث ہیں، نبی کی حدیث پڑھو۔ کیا فرمایا؟ 73 فرقے ہوں گے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو آنے والے زمانے کی بات ہے، یہ تو غیب کی خبر ہے، یہ غیب کی بات آپ کو کہاں سے معلوم؟ غیب کی بات تو اللہ جانتا ہے، آپ کو کہاں کیسے پتا؟ کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ صحابی نے آگے بڑھ کر کے پوچھا، صحابہ کرام پوچھتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں قالو ما ہی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ایک فرقے کی پہچان بتا دیجئے جو فرقہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کا عقیدہ پتہ چل گیا، صحابہ کا عقیدہ پتہ چل گیا۔ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اتنا تو آپ نے بتا دیا کہ 73 ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، اب آگے اتنا اور بتا دیجئے اس ایک فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ما انا علیہ واصحابی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ما انا علیہ واصحابی، اس ایک فرقے کی، اس جنتی فرقے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اس فرقے کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ جو عقیدہ میرے صحابہ کا ہے وہی عقیدہ اس جنتی فرقے کا ہوگا۔ حضرات گرامی، اب یہاں رک کر کے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اس زمانے کے منافقین کا عقیدہ تھا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور اس زمانے کے صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو غیب کا علم ہے۔ جبھی تو پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کی پہچان بھی بتا دیجئے۔ تو بتاؤ تم مسلمانوں، جو صحابی کا عقیدہ چاہیے کہ وہابی کا؟ صحابی کا۔ بولیے کس کا عقیدہ چاہیے؟ ہمیں کس عقیدے پر ہونا چاہیے؟ نبی نے فرمایا اس جنتی فرقے کی پہچان یہ ہے کہ وہ فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ یعنی نبی نے بتا دیا جو عقیدہ صحابی کا ہے وہی جنتی فرقے کا عقیدہ ہوگا، جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے وہ جنتی فرقے کا عقیدہ ہوگا، جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے وہ جنتی فرقے کا عقیدہ ہوگا، جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے وہ جنتی فرقے کا عقیدہ ہوگا، جو مولا علی کا عقیدہ ہے وہ جنتی فرقے کا عقیدہ ہوگا، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہ جنتی فرقے کا عقیدہ ہوگا۔ اب آؤ اسی ہندوستان میں یہ الگ الگ فرقے پیدا ہو گئے ہیں، یہ نئے نئے فرقوں نے جنم لیا ہے۔ اب پوچھو اے وہابیوں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اے دیوبندیوں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اے اہل حدیث کہلانے والے اہل ہدایت تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اے اہل قرآن کے بننے والوں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اے چکرالیوں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو پتہ چلے گا۔ ان فرقوں کی کتابیں
کتاب پڑھیں گے تو یہ کتاب تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے لکھا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں معاذ اللہ رب العالمین. اور یہ کتاب حفظ الایمان ہے جو دیوبندیوں کے مولوی کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا جیسا علم نبی کو ہے ویسا علم تو بچوں پاگلوں جانوروں کو بھی ہے معاذ اللہ رب العالمین. اب بتاؤ ان کا عقیدہ صحابی کے عقیدے کے مطابق ہوا؟ بولیے ہوا؟ اور ہم سنیوں کا عقیدہ، ہم اہل سنت کا عقیدہ، ہم بریلویوں کا عقیدہ، اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف کی سرزمین سے آواز دی اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علم میرے نبی کو نہ ہو. میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم میرے نبی کو ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم میرے نبی کو ہے، جو قیامت تک ہوگا اس کا بھی علم میرے نبی کو ہے. اب بتاؤ اہل صحابہ کے عقیدے پر کون ہوا؟ مجھے کون ہے صحابہ کے عقیدے پر؟ سنی لوگ، سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں. تو یہی پہچان بتائی جنتی فرقے کی پہچان یہی ہے کہ جو صحابہ کے عقیدے پر ہوگا. ارے صرف نبی کی کیا بات کرتے ہو اور نبی کی بات کرتے ہو، نبی کے علم غیب کی بات کرتے ہو. اے وہابیوں ایسا عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے. اے دیوبندیوں ایسا عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے. تاریخ پڑھو، حدیث پڑھو. نبی کا زمانہ ہے، ابو جہل ہے. ابو جہل نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، مٹھی بند کر کے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اے نبی اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. نبی نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. جب یہ سنا ابو جہل سوچا یہ تو اور مشکل سوال ہو گیا. اس نے کہا ہاں یہ جو میری مٹھی میں ہے یہ بتا دے آپ کون ہے. تو نبی نے اشارہ کیا تو ابو جہل کی مٹھی سے کنکریوں نے پکار کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یا تو ابو جہل نے کنکر کو وہی پھینک دیا. تو واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں اس زمانے کا کتنا بڑا کافر تھا، اس زمانے کا کتنا بڑا مشرک تھا. اس کافر و مشرک کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کا علم رکھتا ہوگا. اے وہابیوں سوچو اس زمانے کا کافر یہ عقیدہ رکھتا ہے، تم کیسے مسلمان کہلانے والے ہو؟ تم تو اس زمانے کے کافر سے بھی گئے گزرے ہو. سبحان اللہ سبحان. تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں اس زمانے کے کافر کا یہ عقیدہ تھا اور تم مسلمان کہہ کر کے عقیدہ رکھتے ہو نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں. فرماتے ہیں تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف. تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف. کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی. کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے. یہ تو کیسا عقیدہ ہے کہ یہ نہ اسلام میں ہے نہ کفر میں، سب پہ حرف ہے، نہ ادھر نہ ادھر سب پہ حرف. ادھر کی ہے پتہ نہیں کہاں کا عقیدہ لے کر کے آیا ہے. تو بتا یہ رہا تھا اور نبی کے صحابہ کے عقیدہ سنو. نبی تو نبی ہے، نبی کا علم تو نبی کا علم ہے، نبی کا اختیار تو نبی کا اختیار ہے. جو نبی کے زمانے میں اور نبی کا صحابہ سنو، نبی کے صحابہ کا عقیدہ سنو. نبی کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرا نبی مجبور اور بے بس نہیں ہے، میرا نبی تو مختار کل ہے. اللہ نے پورا پاور عطا فرمایا ہے. نبی جو چاہے وہ کرے، جو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے روک دے، جو چاہے جس کے حق میں جائز کر دے، جس کے حق میں چاہے ناجائز فرما دے. میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی
نے ہر چیز کا پاور دیا تھا. یہی وجہ ہے جب نبی کے صحابہ کی اونٹنی غائب ہوتی تھی تو وہ نبی کی بارگاہ میں آ کر کے پوچھتے تھے, نبی پتہ بتا دیتے تھے. نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو پاور ایسا اللہ نے دیا ہے کہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. تبھی تو جب نبی کے صحابہ جنگ کے میدان میں پہنچتے ہیں, یا رسول اللہ کافروں کے پاس تلواریں ہیں, نیزہ ہے, ہتھیار ہے, اسلحے ہیں, ہمارے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہے. یا رسول اللہ کوئی انتظام ہو جائے. میرے نبی کھجور کی شاخوں کو لے کر کے صحابہ کو دے رہے ہیں. اب وہ کھجور کی شاخ تلوار بنتی نظر آ رہی ہے, تلوار کا کام کرتی نظر آتی ہے. وہ میرے نبی کا پاور اور اختیار ہے. اے سنو وہابیوں, میرا نبی مجبور و بے بس نہیں ہے. میرے نبی کا اختیار یہ ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں کنکر ہے تو میرا نبی کلمہ پڑھا دے. میرے نبی کا اختیار یہ ہے درخت کو اشارہ کرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. میرے نبی کا پاور یہ ہے کہ چاند کو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے. میرے نبی کا پاور یہ ہے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. تو بریلی شریف سے ہمیں عقیدہ ملا, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ بولیے نبی اختیار والے ہیں. صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی مجبور اور بے بس نہیں ہے, نبی ہمارے پاورفل ہے. اور نبی کا اختیار دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے نبی کا اختیار یہ تھا کہ اللہ نے یہ پاور دیا تھا جس کے لیے جو چیز چاہے حلال کر دے, جس کے لیے جو چیز چاہے حرام فرما دے. میرے نبی کا اختیار دیکھو, جب میرے نبی نے اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولائے کائنات شیر خدا فاتح خیبر سے جب کیا تو کیا فرمایا؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی. قرآن پاک میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یعنی مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو تم عورتوں میں سے 3-3 4-4 نکاح کر سکتے ہو, 2-2 3-3 4-4. یعنی ایک مرد کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پاور دیا ہے, اختیار دیا ہے کہ ایک وقت میں 2 بیوی بھی رکھ سکتا ہے, 3 بیوی بھی رکھ سکتا ہے, 4 بیوی بھی رکھ سکتا ہے. یعنی اللہ نے مسلمان کو یہ اختیار دیا ہے, مسلمان کے لیے یہ حلال فرما دیا ہے کہ ایک وقت میں 4-4 بیوی رکھ سکتے ہیں. مگر میرے نبی کا پاور یہ دیکھو, خدا تو اجازت دے رہا ہے مگر میرے نبی فرما رہے ہیں اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے اب تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ میرے نبی کا پاور نہیں تھا تو کیا تھا؟ اللہ تو اجازت دے رہا ہے, نکاح کر سکتے ہو, حلال ہے, 4 بیوی رکھ سکتے ہو, مگر نبی حرام فرما رہے ہیں اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے دوسرا نکاح تمہارے لیے حرام ہے. تو یہ اختیار کس کا تھا؟ میرے نبی کا اختیار تھا. بریلی کے تاجدار نے جب یہ منظر دیکھا تو پکار کے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیے صحابہ کا عقیدہ کیا ہوا؟ نبی ہمارے پاورفل ہے, بے شک. جی. صحابہ کا عقیدہ ہے نبی ہمارے مختار کن ہیں, نبی ہمارے اختیار والے ہیں, مجبور اور بے بس نہیں ہیں. سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. مگر اسی ہندوستان کی سرزمین پر 1400 سال کے بعد جب ایک نیا فرقہ جنم لیتا ہے جس فرقے کو وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں تو وہ تقویت الایمان نامی کتاب کے اندر چھاپتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے. وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. معاذ اللہ, معاذ اللہ رب العالمین. کہیے معاذ اللہ, معاذ اللہ. بتائیے یہ میرے نبی کا اختیار
اور یہ کتاب تقویت الایمان، اس کے اندر کی لکھی جا رہی ہے، بات لکھی جا رہی ہے، یہ عقیدہ چھاپا جا رہا ہے کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو مجبور اور بے بس لکھا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ، ایسا عقیدہ لکھنے والا، ایسا عقیدہ چھاپنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بولیے، کتنے لوگ کہتے ہیں مسلمان نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ہم سنیوں کو ہم یہی تو پیغام دیتے ہیں، اے لوگو، اگر تم کسی کے چکر میں پھنس گئے ہو، اگر کسی کی نماز اور روزے کو دیکھ کر کے، کسی کی تبلیغی جماعت کو دیکھ کر کے، کسی کے روزے اور داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر کے اگر چکر میں پھنس گئے ہو، ان کے چکر میں آ گئے ہو، جماعت والوں کے چکر میں، تبلیغی جماعت کے چکر میں، وہابیوں دیوبندیوں کے چکر میں، تو واپس آ جاؤ اور ان کے گندے عقیدے کو سمجھ لو۔ یہ سب کتابیں، یہ سب چیزیں کس کتاب میں ہے؟ تقویت الایمان میں۔ کس میں ہے؟ تقویت الایمان۔ اب یہ تقویت الایمان کب لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، یہ بھی بتا دوں آپ کو، بولیے بتا دوں۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، اسی کتاب کا دوسرا نام ہے ارواح ثلاثہ، لکھنے والے کا نام لکھا ہوا ہے مولوی اشرف علی تھانوی۔ اب اسی کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، پیلی بھیت شریف یا بریلی شریف کی کتاب نہیں ہے، پنڈوا شریف کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب سہارنپور دیوبند سے چھپی ہوئی ہے۔ کہاں کی چھپا کتاب ہے بتائیے؟ دیوبند کی ہے، سہارنپور کی ہے۔ اب اسی کتاب کے اندر تقویت الایمان کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اب اس کے بعد آپ سوچئے یہ کتاب کیوں لکھی گئی، کاہے کے لیے لکھی گئی، کس مقصد کے لیے لکھی گئی، یہ آپ سمجھتے چلے۔ اسی کتاب کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ علماء مولانا لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور اسی میں بہت سے مولوی حاضر تھے اور لکھا کہ ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا، مولوی اسماعیل دہلوی نے کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو میں 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے اس کام سے معذور ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی، شورش یعنی ہنگامہ، اختلاف، جھگڑا، فساد، شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تقویت الایمان کتاب لکھ کر کے، تقویت الایمان کتاب لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے کہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا، مگر لوگ لڑ بھڑ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اے بنگال میں رہنے والوں، اے مالدہ کی سرزمین پر زندگی گزارنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب سے ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب چھپی، یہ اختلاف ہوا، یہ جھگڑا چلا، یہ لڑائی ہوئی، تو بتاؤ آج تک لڑائی بند ہوئی؟ بولیے، جھگڑا بند ہوا؟ کتاب کیوں لکھی جاتی ہے؟ لڑوانے کے لیے کہ لڑائی ختم کرانے کے لیے؟ ختم کرنے کے لیے۔ بولیے۔ مگر کتاب کا لکھنے والا کہہ رہا ہے کتاب چھپے گی، لڑائی ہوگی، کتاب چھپے گی، جھگڑا ہوگا، کتاب چھپے گی، شورش ہوگی، مگر لوگ لڑ بڑھ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب بتاؤ، یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ جو جھگڑا چلا آ رہا ہے، یہ کس بنیاد پر؟ اسی کتاب تقویت الایمان کے چھپنے کے بعد یہ جھگڑا ہوا ہے، ورنہ اٹھاؤ تاریخ، معلوم کرو، اسی تقویت الایمان کتاب لکھے جانے سے پہلے اسی ہندوستان میں 1857 سے پہلے سب سنی تھے، درگاہوں پہ جانے والے تھے، مزاروں پہ جانے والے تھے، عرس کرنے والے تھے، لنگر کرنے والے تھے،
فاتحہ کرنے والے تھے، نظر و نیاز کرنے والے تھے، 11ویں کرنے والے تھے، 12ویں کرنے والے تھے۔ جب سے یہ نیا فرقہ آیا ہے اس وقت سے فتویٰ لگنا شروع ہو گیا ہے، نیاز حرام ہے، نظر حرام ہے، مزار پہ جانا حرام ہے، چادر چڑھانا حرام ہے، اور 11ویں کرنا حرام ہے، 12ویں کرنا حرام ہے، اور امام حسین کے نام پر سبیل لگانا حرام ہے، امام حسین کے نام پر شربت پلانا حرام ہے۔ یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، اور اس کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر جب سوال کیا گیا کہ یہ بتایا جائے، اب میں آپ کو سوال سنا رہا ہوں اور اس کا جواب بھی سنا رہا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ایسا جواب لکھنے والا حسینی ہوگا کہ یزیدی؟ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد جواب دیجئے گا، سوال بھی سن لیجئے۔ کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ ہے، لکھنے والے کا نام مولوی رشید احمد گنگوہی ہے، یہ دیوبندیوں کا مولوی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر دیکھیے سوال سنیے، لکھا گیا سوال محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا ماں اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی و نیز سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ جواب دیا گیا محرم میں ذکر شہادت حسنین علیہم السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو یا سبیل لگانا، شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے۔ امام حسین کے شربت کو حرام لکھ دیا، امام حسین کی سبیل کو حرام لکھ دیا، امام حسین کے نام پر ذکر کی محفل کو حرام لکھ دیا، امام حسین کے نام پر چندہ کرنے کو حرام لکھ دیا۔ اور اسی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے، سوال یہ ہے ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سودی روپیہ صرف کر کے مسلمانوں کو، اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ جواب دیا اس پیاؤ سے پانی پینے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، وہ پانی پی سکتے ہیں۔ تو اب حضرات گرامی ایک طرف ہندو کے لگائے ہوئے پیاؤ کے پانی کو یہ جائز بتائے، امام حسین کے نام پر سبیل لگانے کو، شربت پلانے کو یہ حرام بتائے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ایسا لکھنے والا حسینی ہوگا کہ یزیدی؟ بولیے، زور سے بولیے، ارے بولیے، آواز نکل رہی ہے۔ کتنے لوگ مانتے ہیں کہ یزیدی ہیں؟ ہم مانتے ہیں یزیدی ہیں۔ کیا کوئی ہاتھ نیچے کیا ہوا ہے؟ ارے آپ نہیں مانتے ہیں کیا ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں؟ ایسا لکھنے والا یزیدی نہیں ہے؟ تو اب بتائیے جو یزیدی ہوگا اس سے حسینیوں کا سمجھوتا ہوگا؟ نہیں۔ بولیے ہوگا؟ ہم کیا ہیں؟ حسینی ہیں۔ بولیے ہم کیا ہیں؟ حسینی ہیں۔ تو اب ان سے کہ اور یہی فتاوی رشیدیہ ہے، اسی فتاوی رشیدیہ کے اندر جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کوا کھانا کیسا ہے، تو اسی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کوا کھانا ثواب ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کوا کھانے کو تم نے ثواب لکھ دیا، غوث اعظم کے مرغا کو حرام کہہ رہے ہو، کوا کو تم ثواب لکھ رہے ہو، امام حسین کے کھچڑے کو حرام کہہ رہے ہو، کوا کو تم ثواب لکھ رہے ہو، امام حسین کے شربت کو حرام کہہ رہے ہو، امام حسین کی سبیل کو حرام کہہ رہے ہو، تو کہہ دو کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں یزیدیوں سے نہ کل کوئی ہمارا کوئی تعلق تھا، نہ آج کوئی تعلق ہے، اور نہ کسی یزیدی سے کبھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ کربلا کے میدان میں 72 نے 22,000 سے ہاتھ نہ ملایا، تو ہم بھی اس مالدہ کی سرزمین پر رہ کر کے اعلان کریں گے، اے امام حسین، آپ نے کل کربلا میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا، ہم یہاں بنگال میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے
لوگ کہتے ہیں اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو داڑھی رکھتے ہیں، وہ بھی تو تسبیح پڑھتے ہیں، وہ بھی تو ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں، وہ بھی تو ویسا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب داڑھی کا خیال مسجد نبوی میں نہ کیا گیا، جب داڑھی کا خیال کربلا کے میدان میں نہ کیا گیا، تو ہم ان داڑھی دیکھ کر کے نہیں جاتے، ہم صرف نماز دیکھ کر کے نہیں جاتے، ہم صرف روزہ دیکھ کر کے نہیں جاتے، ہم صرف جماعت دیکھ کر کے نہیں جاتے، بلکہ ہم عقیدہ دیکھتے ہیں۔ آج یہ تبلیغی جماعت آ رہی ہے، آج لوگ کل تک یہ بھی کہتے تھے نا، کل تک لوگ کہتے تھے بتائیے مکہ شریف سے اسلام پھیلا ہے، مدینہ شریف سے اسلام پھیلا ہے، کیا وہاں فاتحہ ہوتی ہے؟ کیا وہاں لنگر ہوتا ہے؟ کیا وہاں عرس ہوتا ہے؟ کیا وہاں چادر چڑھائی جاتی ہے؟ مکہ شریف مدینہ شریف میں 11ویں نہیں ہوتی ہے، 12ویں نہیں ہوتی ہے، ہندوستان میں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، آج جی مکہ شریف سے یہ پابندی لگ گئی ہے، تبلیغی جماعت وہاں نہیں جا سکتی، تبلیغی جماعت وہاں نہیں گھوم سکتی، تبلیغی جماعت والے وہاں اپنا کام نہیں کر سکتے، تو اب پھر آؤ میدان میں اور اعلان کرو کہ جب وہاں پابندی لگ گئی تو ہندوستان میں بھی پابندی لگاؤ۔ اب کیوں نہیں کہتے مکہ میں یہ ہو رہا ہے، مدینہ میں یہ ہو رہا ہے، عرب کی سرزمین پر یہ ہو رہا ہے؟ سنو، ہم یہ نہیں دیکھتے کہاں کیا ہو رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے، فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے۔ کہیں کچھ ہو یہ دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ حدیث میں کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ بخاری میں کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف میں کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ ترمذی شریف میں کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے، ورنہ وہیں آج ان سعودیوں نے اور عرب شریف کے اندر سنیما گھر کھول لیا، تو کہو گے دلیل بناؤ گے؟ اب آئیے، لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت والے یہ نماز کی بات کرتے ہیں، یہ روزے کی بات کرتے ہیں، یہ تو حج کی بات کرتے ہیں، یہ تو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر آؤ میں بتاؤں یہ کیسے اسلام کی، یہ کیسی نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ کیسے جو ہے مسجد میں بلانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب وہی کتاب حکایت اولیاء اس کا نام ہے، ارواح ثلاثہ اس کا دوسرا نام ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 193 پر ان دیوبندی مولویوں نے خود اپنے مولوی کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ان کے مولوی صاحب تھے، وہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں ایک مسجد ویران پڑی تھی، وہاں نماز کے لیے تشریف لا کر پانی کھینچا، وضو کیا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت غور سے سنیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور نماز اور داڑھی دیکھ کر کے آپ دھوکہ نہ کھائیں، صرف تسبیح اور مصلی دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائیں۔ پہچانے اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، آپ پہچانیے صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ اب دیکھیے لکھا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دی، اس کے بعد ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں؟ سمجھ رہے ہیں کیا پوچھا مولوی صاحب نے؟ کہ یہاں کوئی نمازی نہیں؟ اس نے کہا کہ جی سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو شرابی اور رنڈی باز ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا ہے، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، سہارنپور سے چھپی ہے، دیوبند سے چھپی ہے، لکھا ہے کہ ہاں خان صاحب، سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو شرابی اور رنڈی باز ہیں، اگر وہ نماز پڑھنے لگیں تو یہاں اور بھی 2-4 نمازی ہو جائیں۔ آپ ان خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو رنڈی پاس بیٹھی تھی اور نشے میں مست تھے۔ آپ نے خان صاحب سے فرمایا کہ بھائی خان صاحب اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو 2-4 آدمی اور جمع ہو جایا کریں اور مسجد آباد ہو جائے گی۔ خان صاحب نے کہا میرے سے وضو نہیں ہوتی اور یہ نہ یہ 2 بری عادتیں چھوٹتی ہیں۔ کیا کہا؟ میرے سے وضو نہیں ہوتی، حالانکہ وضو مذکر ہے، ہونا چاہیے میرے سے وضو نہیں ہوتا، مگر ایسی اردو ہے کہ کہتا ہے میرے سے وضو نہیں ہوتی اور یہ 2 بری عادتیں چھٹتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی دیوبندیوں کے مولوی صاحب نے فرمایا
کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو. معاذ اللہ رب العالمین. کہیے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کوئی جاہل سے جاہل، گنوار سے گنوار، دیہاتی سے دیہاتی بھی کوئی مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو وہ یہ کبھی کوشش نہیں، یہ ہمت نہیں کر سکتا، یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے. اگر وضو نہ ہو تو کہے کہ نماز بغیر وضو کے پڑھ لو. بتائیے کوئی کہے گا بے وضو نماز پڑھنے کے لیے؟ اور مسئلہ پوچھو، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، مسئلہ پوچھو. مسئلہ یہ ہے کہ جو بے وضو نماز پڑھے گا جان بوجھ کر کے وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ جان بوجھ کر کے جو بے وضو نماز پڑھے گا، نماز کی حقارت کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا. تو تبلیغ کی جاتی ہے اسلام کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے کہ کافر بنانے کے لیے؟ جو بے وضو نماز پڑھنے کے لیے کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. اب یہ بتاؤ، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اگر ایمان والا تھا، سنی تھا، تو وہ اس کا ایمان سلامت تھا، کوئی نماز نہ پڑھے تو کافر نہیں ہو جائے گا. مگر بے وضو پڑھے تو یہ کافر ہو جائے. بے وضو جان بوجھ کر کے پڑھے تو، نماز کی حقارت کرے تو کافر ہو جائے گا. تو بے وضو تھا تو کہتا ہے کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو. اب سمجھ میں آیا ان کی نماز کیسی ہے، اب سمجھ میں آیا ان کی تبلیغ کیسی ہے، اب سمجھ میں آیا یہ کیسے دعوت دیتے ہیں. تو سنو، جو یہ کہے کہ بے وضو نماز پڑھ لیا کرو، ایسا عقیدہ رکھنے والا، بے وضو نماز پڑھوانے والا، جان بوجھ کر کے نماز کی توہین کرانے والا، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. ہم سنیوں سے پوچھو، ہم سنی تمہیں بتائیں گے پہلے عقیدہ صحیح کرو، وضو بناؤ، غسل نہ ہو تو غسل کرو اور پاک ہو جاؤ پھر نماز کے لیے. سبحان اللہ. بیش. اور یہ ہے سبحان. یہ ہے، سبحان. کہتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں. یہ ہے ان کے وہاں. کہا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو، بے وضو ہی پڑھ لیا کرو. اور آگے کیا لکھا؟ اور شراب بھی پی لیا کرو. کہیے معاذ اللہ. یہ تبلیغ کرنے آتے ہیں. نماز دیکھی جائے گی، داڑھی دیکھی جائے گی، ان کے جو ہے تسبیح دیکھی جائے گی. جو بے وضو نماز پڑھاتا ہو، جو بے وضو پڑھنے کی دعوت دیتا ہو، جو ایسی باتیں کرتا ہو، اس کی تبلیغ کے چکر میں جا رہے ہو، نماز کی چکر میں جا رہے ہو. پہلے عشق رسول ہونا چاہیے، نبی سے سچی محبت ہونی چاہیے، تب اس کی نماز نماز ہے، تب روزہ روزہ ہے، تب حج حج ہے، تب زکات زکات ہے. اور جو نبی کا نہیں ہوگا، عاشق رسول نہیں ہوگا، اس کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی، اس کا روزہ منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی زکات منہ پہ مار دی جائے گی. حضرات گرامی سنیے، پہلے نبی کے سچے عاشق تو بنو، نبی سے محبت کرنے والے تو بنو. نماز ایمان والوں کے لیے ہے، روزہ ایمان والوں کے لیے ہے، حج ایمان والوں کے لیے ہے، زکات ایمان والوں کے لیے ہے، داڑھی ایمان والوں کے لیے ہے. ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کو سناؤں. یہ داڑھی دکھا کر کے آتے ہیں، نماز دکھا کر کے آتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بہت اپنے وقت کے جلیل القدر ولی ہیں. وہ حضرت بایزید بستامی کہ حضرت آئی سی ہندوستان میں حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے، کانپور کے پاس مکن پور شریف کے اندر. کتنے جلیل القدر ولی ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. ان کے پیر ہیں حضرت بایزید بستامی، حضرت زندہ شاہ مدار کے پیر ہیں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، کہا کہ اے بایزید بستامی یہ بتائیے، آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میری بکری کی پونچھ اچھی ہے؟ آپ کی داڑھی اچھی یا میرے بکری کی دم اچھی ہے؟
تو حضرت بایزید بستامی نے جواب دیا کہ انشاءاللہ اس کا جواب تمہیں مل جائے گا، جواب دے دیا جائے گا۔ اب وقت آگے بڑھا، زمانہ آگے بڑھا، چند دنوں کے بعد حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اب جب وصال ہوا، جنازہ شریف چلا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، کندھا دینے والے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لوگوں کا ازدحام تھا۔ جب جنازہ چلا، بوڑھی عورت راستے میں بیٹھی تھی، بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، یہ کس کے لے کر کے جا رہے ہو، اتنی بھیڑ کس کے جنازے میں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے بوڑھی ماں، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ اللہ کے اس ولی کا جنازہ ہے جس کو دنیا والے حضرت بایزید بستامی کے نام سے جانتے ہیں، جن کی ولایت کا، جن کے ولی ہونے کا شہرہ اور ڈنکا بج رہا ہے، اور تم پوچھ رہی ہو کس کا جنازہ ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا اچھا اتنے بڑے ولی تھے، اور مجھ سے کہا تھا، میں نے ایک سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ جواب مل جائے گا، جواب دیا نہیں اور دنیا سے چلے گئے۔ اتنا سنا تو حضرت بایزید بستامی جو تخت پر لیٹے ہوئے تھے، چہارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان جنازہ جا رہا ہے اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ اے وہابیوں توبہ کر لو، اے دیوبندیوں اپنے عقیدے سے توبہ کر لو۔ تم اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دیکھو نبی کے چہیتے، نبی کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے اور اٹھ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں۔ اور یہی تک نہیں، ہزاروں تاریخیں موجود ہیں، بہت سے بزرگان دین کا واقعہ موجود ہے۔ کسی بزرگ نے وصال کے بعد اپنا ہاتھ باہر نکال دیا ہے، کسی بزرگ نے وصال کے بعد اپنی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اور دور نہ جاؤ، یہی پیلی بھیت شریف ہے، حضور اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند، شیر پیش سنت مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ہمارے پیر و مرشد حضور شیر ہندوستان کے بڑے بھائی ہیں، حضور مشہود ملت ہیں۔ ان کا وصال ابھی چند سال پہلے ہوا تھا، 6-7 سال پہلے وصال ہوا، اور وصال ہونے کے بعد 1 سال کے بعد 11 مہینے کچھ دن کے بعد انہوں نے اب خواب میں آ کر کے کئی لوگوں کو بشارت دی کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، مجھے میری قبر سے نکالو اور مجھے پیلی بھیت شریف سے نکال کر کے سدھارتھ نگر ضلع کے ڈوکم کے اندر لے جاؤ اور وہاں دفن کرو۔ اب جب لوگوں نے خواب دیکھا تو پریشان ہوئے، لوگوں نے خواب دیکھا تو یہ کہا کہ اب کیسے قبر کھولی جائے گی، کیسے جنازہ نکالا جائے گا؟ 1 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، قریب قریب 11 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، قبر کیسے کھولی جائے گی؟ مگر لگاتار کئی لوگوں کے خواب میں جب بشارت پر بشارت، بشارت پر بشارت ہوتی گئی، تو جب ان کی قبر پاک کو، ان کے مزار شریف کو جب کھولا گیا، مٹی ہٹائی گئی، تو 1 سال کے بعد بھی نہ کفن میلا ہوا تھا اور نہ بدن پر کوئی فرق پڑا تھا، ویسے ہی جسم سلامت تھا، اور مزار پاک کے اندر سے مبارک خوشبو نکل رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشبو چینل والوں نے، بہت سے ٹی وی چینل نے دکھایا بھی تھا، اور جنازہ 300-350 کلومیٹر دور سدھارتھ نگر ضلع کے ڈوکم شریف گاؤں میں لے جا کر کے جب دوبارہ تدفین ہوئی ہے تو میڈیا والے آ گئے تھے، چینل والے آ گئے تھے، لوگوں کا ازدحام لگ گیا تھا۔ اس وقت کئی وہابیوں نے دیکھ کر کے توبہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا، جس دھرم میں نبی کو مردہ کہا جا رہا ہو، ہمیں وہ دھرم نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ دھرم چاہیے، وہ دین چاہیے جس دین میں نبی تو نبی ہے، نبی کا عاشق بھی 1 سال کے بعد جب نکالا گیا ہے تو ویسے ہی صحیح اور سلامت نظر آ رہا ہے۔ بریلی شریف سے آواز آتی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اے بوڑھی عورت،
تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا میرے بکری کی پونچھ بہتر ہے، تو فرمایا یہ تیرا سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، ایمان پر موت آئی ہے، میری داڑھی تیری بکری کی پونچھ سے بہتر ہے۔ اور اگر میرا خاتمہ، میری موت ایمان پر نہ ہوتی تو میری داڑھی سے بہتر تیری بکری کی پونچھ ہوتی۔ مطلب کیا ہوا؟ حضرت بایزید بستامی نے بتا دیا وہ داڑھی اچھی ہے جو ایمان کے ساتھ رکھی جا رہی ہو، وہ داڑھی رکھنے والا قابل احترام ہے جو ایمان کے ساتھ داڑھی رکھے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، اگر عشق رسول نہیں ہے، اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو یہ داڑھی داڑھی نہیں ہے، یہ تو پونچھ سے بھی بہتر بدتر ہے، یہ تو کتے کی دم سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر داڑھی ایمان کے ساتھ ہے تو یہ نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیش۔ مطلب کیا ہے؟ سبحان، داڑھی بعد میں دیکھو، نماز بعد میں دیکھو، روزہ بعد میں دیکھو، تسبیح بعد میں دیکھو، ایمان پہلے دیکھو۔ بولیے ایمان پہلے دیکھا جائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب بعد میں آئی چیزیں، ایمان پر بخشش ہوگی، ایمان پر نجات ہوگی۔ اور ایمان نبی سے محبت کا نام ہے، نبی سے سچا عشق کا نام ہے۔ جو نبی کا ہے وہ خدا کا ہے، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا بھی۔ شب معراج کی رات میں میرے آقا، ہمارے اور آپ کے آقا، مدینے کے تاجدار، لامکاں، رب کے قرب خاص میں تشریف لے گئے اور اتنے قریب گئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب جیسے دو کمانوں کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ دو کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قریب بتانا تھا، اتنے قریب کہ دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ تو یہ کمان اور تیر کی بات یہاں کیوں لائی گئی؟ یہ مثال دینے میں کمان کی بات کیوں کی گئی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے، اس میں بتانا یہ ہے، مصلحت یہ ہے کہ عرب شریف کی سرزمین پر، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی سرزمین پر، سرزمین عرب پر جب دو لوگوں میں صلح ہوتی تھی، اتحاد ہوتا تھا، جب سمجھوتا ہوتا تھا تو دونوں کی کمان کو ایک کر دیا جاتا تھا اور اس دو کمان کے بیچ میں ایک تیر رکھ کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اے لوگوں، ان دونوں کے کمان کو ایک کر کے بیچ میں ایک تیر رکھ کر کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا، وہ عرب والے یہ بتانا چاہتے تھے کہ آج کے بعد سے ہم دونوں میں دوستی ہو گئی، آج کے بعد سے جو میرا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے، جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو میرا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہے، جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، یہ بتانا تھا۔ تو کمان کی مثال دے کر کے ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل خدا بند قدوس نے بیان فرمایا، کمان کی مثال دی، یعنی دنیا والوں کو خدا بتا رہا ہے اے دنیا والوں جان جاؤ، سمجھ لو کہ جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے، جو نبی کا دوست وہ میرا دوست، جو نبی کا دشمن وہ میرا دشمن۔ بیش سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان، نماز، حج، زکات چلانے والوں پہلے ایمان تو صحیح کرو، پہلے عقیدہ تو صحیح کرو۔ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہوگا نماز کام نہ آئے گی، جب تک عقیدہ صحیح نہ ہوگا روزہ کام نہ آئے گا، جب تک عقیدہ صحیح نہ ہوگا حج کام نہ آئے گا، جب تک عقیدہ صحیح نہ ہوگا زکات کام نہ آئے گی۔ ایک اور سب سے بڑھ کر کے عمل، سنیے سنی مسلمانوں، جو نبی کا ہو، نبی کا عاشق ہو، اسے اپنا بناؤ۔ رشتہ داری کرنے جاتے
جاتے ہو تو بیٹی اور بیٹے کا رشتہ دیکھنے جاتے ہو تو دیکھنے جانے کے بعد وہاں دیکھتے ہو کہ جہاں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں زمین کتنی ہے، بلڈنگ کیسی ہے، مکان کیسا ہے، جائیداد کتنی ہے اور پراپرٹی کتنی ہے، بولی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ لڑکی کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لڑکے کا مکان کیسا ہے، لڑکے کے پاس کھیت کتنا ہے، لڑکے کے پاس زمین کتنی ہے، دولت کتنی ہے۔ ارے رشتہ لڑکے سے کرنا ہے کہ اس کے گھر سے کرنا ہے؟ بولیے سب چیز دیکھنا ہو دیکھو، دیکھنا ہو دیکھو، ہم اس پر پابندی نہیں لگاتے مت دیکھو، مگر 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 ان سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ نبی کا عاشق ہے کہ نہیں، یہ نبی کا چاہنے والا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو نبی کا وفادار ہو کہ غدار ہو۔ اگر نبی کا وفادار ہو تو اس کے پاس کھیت کھلیان نہ بھی ہو تو اس کو اپنے گھر کا دولہا بنا لو، اور اگر غدار ہو بلڈنگ والا بھی ہو لات مار کے بتا دو ہم حسینی ہیں، گوارا نہیں، باطل ہم کو سر جھکاتے نہیں، ہم سر کو کٹا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے یہ دیکھو ایمان والا ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھو نبی پر سلام پڑھنے والا ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھو نبی پر درود بھیجنے والا ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھو نبی کا عاشق ہے یا نہیں۔ اگر اس کا عقیدہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کہلانے والوں کی کتابیں دکھائی ہیں، اگر ایسا عقیدہ گندا رکھتا ہو، یعنی وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، تو لات مار دو اور رشتے کو ختم کر دو کہ ہمیں وہ رشتہ نہیں چاہیے جو رشتہ جہنم میں لے جائے، ہمیں وہ رشتہ چاہیے جو جنتی دولہا بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہر رشتے میں آپ ہی ضرور خیال رکھیں، رشتہ داری ان میں نہ کریں۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں یزیدیوں سے کیا مطلب، ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں غداروں سے کیا مطلب۔ لہذا جہاں جاؤ پہلے یہ ہے ایمان، اس لیے کہ اگر عمل میں کمی ہوگی، اگر عمل میں کمی ہوگی تو اس کی بخشش تو ہے، اس کی بخشش ہے، اور اگر عقیدے میں کمی ہے تو اس کی کوئی بخشش نہیں، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو عقیدہ اپنا مضبوط رکھو، دنیا والوں سے ڈرو نہیں، دنیا والوں سے دبو نہیں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھو۔ کربلا کے میدان میں جب پیارے امام علی مقام 72 نفوس قدسیہ لے کر کے گئے، 22,000 سے نہ ڈرے، تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ کیا کہ صرف کھچڑا کھانے کے لیے حسینی ہیں؟ کیا صرف شربت پینے کے لیے حسینی ہیں؟ کیا صرف سبیل لگانے کے لیے حسینی ہیں؟ یا صرف محرم کے مہینے میں یا حسین کر کے تعزیہ بنا لیں گے حسینی ہو جائیں گے؟ نہیں، تعزیہ بھی صحیح طریقے سے جو بنانے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے اس طریقے سے تعزیہ بھی بناؤ، یا حسین بھی کرو، نعرہ حسین بھی لگاؤ، شربت بھی پلاؤ، سبیل بھی لگاؤ، لنگر بھی کرو، کھچڑا بھی پکاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی کہو یہ کھچڑا اس کے لیے ہے جو حسینی ہے، یہ سبیل اس کے لیے ہے جو حسینی ہے، یہ شربت اس کے لیے ہے جو حسینی ہے، اور جو یزیدی ہے اس کے لیے نہ شربت ہے، نہ پانی ہے، نہ کھچڑا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ کو میں نے فتویٰ سنا دیا کہ ان دیوبندی مولویوں نے یہ کہا ہے، یہ عقیدہ دیا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین کا شربت حرام، امام حسین کا کھچڑا حرام، تو ایسا لکھنے والے کو آپ نے ابھی یزیدی کہا ہے۔ تو یزیدیوں سے دور رہنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اے مسلمانوں، بتانے کا مطلب یہ ہے، میں یہاں آیا، یہ سلیم بھائی بمبئی سے آئے، یہ ہمیں اور قاری صاحب کو تقریباً 4-5 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلنا ہے، وہاں جانا ہے، مگر ہم ہاں نہیں کر رہے تھے، بہت زیادہ پیچھے رہے کہ وہاں چلنا ہے، وہاں لوگوں کو بتانا ہے، مگر ہم نے بہت بعد میں جا کر کے تیار ہم لوگ ہوئے اور ہمارے حضرت کی اجازت ملی تو ہم لوگ یہاں آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں آج آئے ہیں، یہ ان کے ذریعے سے یہ عارف بھائی وغیرہ لے کر کے آئے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ سے نذرانہ لے کر کے چلے جائیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کے گھر پہ مرغا کھائیں اور کھا کر کے چلے جائیں، اس لیے نہیں ہے آئے ہیں کہ آپ سے پوچھیں کہ
کہ آپ کو کیسی تقریر پسند ہے ویسی تقریر کریں، ہنسائیں اور چلے جائیں. نہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو نبی کی شریعت کا اصلی حکم ہے، جو نبی کی شریعت کا پیغام ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیں. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. ہم نماز پہ بولیں، اور بہت سے لوگ ہیں نماز پہ بولتے ہیں، روزہ پہ بولتے ہیں، حج پہ بولتے ہیں، زکوٰۃ پہ بولتے ہیں، پڑوسی کا حق کیا ہے یہ بتاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہے یہ بتاتے ہیں، مگر ان دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے یہ نہیں بتاتے ہیں، ان وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے یہ نہیں بتاتے ہیں. بہت سے تقریر کرنے والے ہیں مگر اپنا مزاج الگ ہے، اس لیے کہ ہاتھ میں دامن شیر بیش سنت کا ہے، ان کے مقدس شہزادے شیر ہندوستان کا ہے. انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. اس لیے کہ اے سنی مسلمانوں، نماز پہ وہابی بھی بولتا ہے، روزے پہ دیوبندی بھی بولتا ہے، حج پہ وہ بھی بولتے ہیں، اور ہم بھی بولیں گے. تو یہ تو سب مسلمان کو پتا ہے کہ جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، عاقل اور بالغ ہو گیا ہے، تو اس پر نماز فرض ہو گئی ہے، اس پر روزہ فرض ہو گیا ہے، صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا ہے، مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. مگر یہ جو فرق ہے، جو ان کی کتابوں میں یہ گندا عقیدہ لکھا ہوا ہے، یہ ہر ایک کو پتا نہیں ہے. یہ فرق بتانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں بتائیں گے، اگر ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، تو کل قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ نبی کی امت گمراہ ہو رہی تھی اب تم نے یہ بتایا نہیں. سنو، حدیث پاک کے اندر ہے، حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں. کل قیامت کے دن وہ مولوی، وہ مفتی، وہ مقرر جہنم میں جائیں گے جو لوگوں کو حق بات نہ بتا رہے ہوں گے، اور نبی کی امت گمراہ ہو رہی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، نبی جب شب معراج گئے، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا. جب جہنم میں گئے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی تھی. نبی نے پوچھا، اے جبریل امین، حضرت جبریل سے یا کسی فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں آگ کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ تقریر کرنے والے ہیں، وہ تقریر کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے تھے، اس لیے ان کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. لہذا سنو، ہم یہاں تم ہمیں گالی دو گے یہ ہمیں برداشت ہے، تم ہمیں برا کہو گے یہ ہمیں برداشت ہے. کل چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے کہو گے وہ کانپور سے آیا تھا، یو پی سے آیا تھا، اس طرح کی بات کر کے چلا گیا، وہ لڑائی جھگڑے کی بات کر کے چلا گیا، یہ ہمیں برداشت ہے، تم کہہ لو. مگر ہم لڑائی جھگڑا کی بات کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تمہارے سامنے کتاب کھول کر کے سچی باتیں رکھنے آئے ہیں، چراغ جلانے آئے ہیں، راستہ دکھانے آئے ہیں، تمہاری آنکھیں کھولنے آئے ہیں. اب بھی وقت ہے، پہچان لو اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، پہچان لو ایمان والا کون ہے، بے ایمان کون ہے. اب بھی وقت ہے، پہچان لو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور اگر پہچان کر کے نبی کے دامن میں آ جاؤ گے، عاشق رسول بن جاؤ گے، تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے خلاف بولو گے یہ ہمیں گوارا ہے، مگر کل قیامت کے دن ہمیں عذاب دیا جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. دوبارہ ہمیں نہ بلاؤ یہ ہمیں گوارا ہے، مگر جب آئیں گے تو سچی بات بتا کے جائیں گے، عقیدہ اور ایمان کی بات بتا کر کے جائیں گے، حق اور باطل کا فرق بتا کر کے جائیں گے. اگر یہ اس کو آپ نے صحیح طریقے سے سنا اور مانا تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں نا، بولیے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کو جب مانتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، تو بس آخری بات اعلیٰ حضرت کا پیغام سنا دوں، مجھے سنا دوں، اعلیٰ حضرت کی بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت کی وصیت سنا دوں. جی جی جی. اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں 1400 کتابیں تقریباً لکھی. سبحان. بولیے لکھی. سبحان. ہر مسئلے پر لکھا، ہر چیز کا بیان فرمایا. مگر جب آخری وقت آیا، دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو اپنے مریدوں کو بلایا، اپنے خلفاء کو بلایا، اپنے شاگردوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی آخری وصیت لکھوائی اور کہا کہ یہ میرا پیغام
ہر ایک سنی مسلمان تک غائبین تک پہنچا دیں۔ تو اس دور کے اعلیٰ حضرت کے خلفاء نے، اعلیٰ حضرت کے تلامذہ نے، شاگردوں نے آگے بڑھایا، کتابیں چھپوائی، لوگوں تک بڑھایا۔ حضور اعلیٰ حضرت کے بعد حجت الاسلام نے آگے بڑھایا، مفتی اعظم ہند نے آگے بڑھایا، مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت نے آگے بڑھایا، ان کے بعد حضور مشاہد ملت نے آگے بڑھایا، حضور شیر ہندوستان نے آگے بڑھایا، اور آج ہم یہ بات پہنچ گئی ہے، اب ہم بھی اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں، یہی بتا دوں اور اس کے بعد اپنی تقریر مکمل کر دوں۔ بہت غور سے سن لیجئے، اس کو اگر سن لیا آپ نے، تقریر کا ماحصل ہو گیا، تقریر کا خلاصہ ہو گیا، اور اس پر عمل کر لیا، قسم خدا کی یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب۔ سبحان۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت آخری میں؟ فرماتے ہیں پیارے بھائیو، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ تین ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ تین وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا۔ اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس دن کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایسی ہزار مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں، میں ہوں، اور میں سب آپ لوگوں کو سناتا ہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا جب بچپن بھی گیا، جوانی بھی گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، اللہ تو قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ ایسی ہزاروں مجلسیں ہوں، مگر فرماتے بظاہر اس کی امید نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت میں دو وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ و رسول کی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، اور دوسری خود میری۔ اب سنیے وصیت اعلیٰ حضرت کی، تم مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہوں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہوں، بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا دیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے، ان سب کو یہ سب بھیڑیے ہیں۔ یہ سب بولیے، یہ سب کون ہے؟ کون فرما رہا؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں، ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔ سبحان سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، مگر یہ فکر نہیں کر رہے ہیں کہ میری اولاد میرے بعد کیا کھائے گی، میری اولاد کے لیے زمین کتنی ہے، جائیداد کتنی نہیں۔ کس کی فکر ہے؟ ہمارے ایمان کی فکر ہے۔ کتنے بڑے محسن ہیں اعلیٰ حضرت، کتنا کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، کتنا احسان ہے اعلیٰ حضرت کا۔ ارے سنیو، احسان یہ ہے کہ ہمیں ایک جان نہیں، اگر سینکڑوں جانیں مل جائے اور ان تمام جانوں کو اعلیٰ حضرت کے نام پر قربان کر دے، پھر بھی ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں ہوتا۔ ہمارے ایمان کو بچایا ہے اعلیٰ حضرت نے، خانقاہوں کی حفاظت کی ہے اعلیٰ حضرت نے، مدرسوں کی حفاظت کی ہے اعلیٰ حضرت نے، درسگاہوں کو بچایا ہے اعلیٰ حضرت نے، مولویوں کو علم دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، حوالہ دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، کتابیں لکھ کر کے دلیلوں کا انبار لگا دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہابیوں کا کوئی اعتراض ہوگا، اعلیٰ حضرت کی کتاب میں جواب مل جائے گا۔ دیوبندی کوئی اعتراض کرے گا، اعلیٰ حضرت کی کتاب میں جواب مل جائے گا۔ سارے اعتراض ان وہابیوں کے ختم ہو گئے، مگر اعلیٰ حضرت کا جواب ختم نہیں ہوا۔ سبحان سبحان۔ زندگی بھر فکر رہی ہمارے ایمان کی، ایمان بچ جائے، ایمان بچ جائے، ایمان بچ جائے۔ فرماتے ہیں ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔
اب آگے سنیے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم روشن ہوئے، ان سے تابعین رحمہم اللہ تعالی روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی روشن ہوئے، ان سے ائمہ دین روشن ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہم، ان سے ہم روشن ہوئے، کہیے سبحان اللہ، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، سبحان اللہ، نور دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ نبی سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، ان سے ائمہ مجتہدین، اور ان سے اعلیٰ فرماتے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو، سبحان اللہ، سبحان۔ اب نور کیا ہے، وہ روشنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ نور یہ ہے کہ اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی سچی محبت، سبحان، حضور کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم، اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، ان کے دشمنوں سے سچی عداوت یعنی دشمنی، جس سے اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت علی صاحبہا وآلہ الصلاۃ والتحیہ میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، سبحان اللہ، سبحان۔ اگر نبی کی بارگاہ میں ذرا بھی گستاخی کرے تو کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عزیز بزرگ معظم کیوں نہ ہو، دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ اب سنیے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، سبحان، مسئلہ سب لکھا اعلیٰ حضرت نے، نماز کا بھی بتایا، روزے کا بھی بتایا، حج کا بھی بتایا، زکوٰۃ کا بھی بتایا، ماں باپ کے حقوق بھی بتائے، اولاد کے حقوق بھی بتائے، پڑوسی کے حقوق بھی بتائے، مگر یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، سبحان، یہی بتاتا رہا، یعنی وہابی سے دور ہو جاؤ، دیوبندی سے دور ہو جاؤ، رافضی سے دور ہو جاؤ، قادیانی، جتنے یہ غلط اور باطل فرقے والے، ان سب سے دور ہو جاؤ۔ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، سبحان، آخری ٹائم ہے اور پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے، سبحان، نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو تمہیں کیا بتائے۔ دیکھ رہے ہیں حالات، کوئی بتانے والا ہے؟ بہت کم ہے، اللہ ماشاءاللہ، ورنہ لوگوں کا بھی حال خراب ہو گیا ہے۔ آج لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جلسوں میں جو ناچ کے پڑھے، آج لوگ جلسوں میں اسے پسند کرتے ہیں جو چٹکلے سنائے، لوگوں کو ہنسائے۔ جلسہ اس لیے نہیں ہوتا مسلمانوں، کم کے جلسہ نچوانا ہو تو اور طریقے ہیں اور ذریعے، اللہ تعالیٰ ناچ گانوں سے بچائے، جائز نہیں ہے، مگر جلسہ تو نبی کی نعت پڑھنے کے لیے ہے نا۔ جلسہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی شریعت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، لطیفہ اور چٹکلا سنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے، لوگوں کے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے، یہ گاؤں گاؤں میں گھس کر کے یہ وہابی اور دیوبندی تبلیغی جماعت والے لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، نماز کے نام پر، روزے کے نام پر، قرآن کے نام پر، تسبیح کے نام پر۔ اور آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ جلسہ کرتے ہیں، پبلک جلسہ کر رہی ہے، پیسے خرچ کر رہی ہے، کرایہ دے کر کے بلا رہی ہے، نذرانہ دے رہی ہے، مرغا کھلا رہی ہے، اور مولوی صاحب تقریر کرنے آ رہے ہیں تو چٹکلا سنا رہے ہیں، لطیفہ سنا رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں ایک دوسرے کو اور چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، حالات کو سدھارو اور غور کرو، کہاں ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ پیسہ اس لیے نہیں ہے،
پیسے کی قدر کرو اور جو صحیح حق بات شریعت کا پیغام دیتا ہو ایسوں کو بلاؤ، ایسوں سے تقریر کرواؤ، اور جو صحیح طریقے سے نبی کی محبت میں نعت پڑھتا ہو ایسوں کو بلاؤ، جو ڈیمانڈ کرنے والوں کو نہ بلاؤ، ورنہ وہ بھی قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اور تم بھی پکڑے جاؤ۔ جی اب آگے سنیے، خیر اللہ تعالیٰ ہدایت توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو، تمہیں کیا بتائے، اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو۔ حجت اللہ قائم ہو چکی، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت۔ فرماتے یہ تو خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی وصیت ہے، یعنی یہ بھی حکم جو ہے اعلیٰ حضرت کا اپنے گھر کا نہیں ہے، یہ تو رسول کا حکم ہے، یہ تو خدا کا حکم ہے، ماننا ہم پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے۔ ان وہابیوں دیوبندیوں سے گندے عقیدے والوں سے بچنا ہم پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے، عوام پر بھی لازم ہے، امام پر بھی لازم ہے۔ اس لیے اگر امام بھی وہابی کا نکاح پڑھائے گا تو پکڑا جائے گا، امام بھی اس دعوت میں جائے گا جس میں وہابی دیوبندی ہو تو امام بھی پکڑا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کرے، اور جو عوام میں سے جو عام لوگوں میں سے جائے گا اس کو بھی پکڑا جائے گا، اس سے بھی توبہ کرائی جائے گی۔ لہذا اے سنی مسلمانوں، اس محفل میں آئے ہو، نبی کے جشن عید میلاد النبی میں آئے ہو، توبہ کر لو، کسی وہابی کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے، کسی دیوبندی کے وہاں نہیں جائیں گے، اپنا رشتہ کرنے سے جائیں گے بیٹے کا یا بیٹی کا تو سب کچھ بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہے کہ نہیں، کہ چوچا شریف مخدوم سمنا کا ماننے والا ہے یا نہیں، بزرگوں کا چاہنے والا ہے یا نہیں۔ اگر ولیوں کا ماننے والا ہے، نبی کا ماننے والا ہے تو وہ ہمارا ہے، سبحان، تب رشتہ کرو۔ آگے سنیے، فرماتے یہ تو خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، جو یہاں موجود ہیں سنیں اور مانیں۔ جو یہاں فرمایا اس وقت فرما رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں سنیں اور مانیں، اور جو یہاں موجود نہیں تو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کریں۔ سبحان، حاضرین پر فرض ہے، فرض کہ غائبین کو اس سے آگاہ کریں۔ تو یہ آگاہ کرتے ہمارے علماء آئے، اب ہم تک پہنچا، ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کی بھی ذمہ داری آگے بڑھائیے، سنائیے، ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو سنائیے، اگر کتاب کی ضرورت تو انشاءاللہ کتاب بھی بھجوا دیں گے۔ سلیم بھائی نے کہا ہے انشاءاللہ تعالی امام صاحب تک جو ہے کتابیں پہنچوائیں گے، انشاءاللہ بھیج آئے گی، اور امام صاحب بھی آپ کو انشاءاللہ مسجد میں سنائیں گے، جمعہ میں بتائیں گے۔ تو فرماتے ہیں حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کریں، اور دوسری میری وصیت ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں دوسری میری وصیت ہے، آپ حضرات نے کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دی، میرے کام آپ لوگوں نے خود کیے، مجھے نہ کرنے دیے۔ اللہ تعالیٰ سب صاحبوں کو جزائے خیر دے۔ مجھے آپ صاحبوں سے امید ہے کہ قبر میں بھی اپنی جانب سے کسی قسم کی تکلیف کے باعث نہ ہوں گے۔ سبحان، میں نے تمام اہل سنت سے اپنے حقوق لوجہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیے، آپ لوگوں سے بستہ عرض ہے کہ مجھ سے جو کچھ آپ کے حقوق میں فرو گزاشت ہوئی ہے وہ سب معاف کر دیں، اور حاضرین پر فرض ہے کہ جو حضرات یہاں موجود نہیں ان سے میری معافی کرا لیں۔ اب آگے سنیے، اب آگے اعلیٰ فرماتے ہیں حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، شریعت کی پیروی سب پر لازم ہے۔ آج کل بہت پیر بھی نکل پڑے، ہم طریقت والے ہیں، ہم شریعت والے نہیں ہیں۔ نہیں، شریعت سب سے پہلے ہے، بغیر شریعت کے طریقت نہیں ہے۔ پیر بناؤ مگر پہلے یہ دیکھو وہ شریعت پر قائم ہے کہ نہیں ہے، وہ حق پر قائم ہے کہ نہیں ہے، وہ حق بولنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ پیر بنانے سے پہلے، ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے ہم پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے کہ یہ دیکھا جائے گا یہ پیر حق پرست ہے کہ نہیں۔ بیش سبحان، تب دامن ہاتھ میں تھاما۔ جی
اب سنیے فرماتے ہیں حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، اور فرمایا اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے۔ سبحان کس سے؟ کتب یعنی کتابیں، فرماتے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا میرا دین اور میرا مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے، یعنی یہ سمجھنا ہو کہ اعلیٰ حضرت کا دین کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مذہب کیا تھا، تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں اٹھاؤ، اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو، اور فرمایا اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ میرا دین اور مذہب میرے خاندان والوں سے پوچھنے مت جانا، میرے شاگردوں سے پوچھنے مت جانا، میرے اور لوگوں سے ملنے والوں سے پوچھنے مت جانا، یہ دیکھنا کہ میری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اور اگر میری کتاب کے مطابق کوئی ہو، بنگال میں رہتا ہو، بہار میں رہتا ہو، یو پی میں رہتا ہو، گجرات اور مہاراشٹر میں رہتا ہو، یا یوں ہندوستان کے باہر رہتا ہو، اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب کے مطابق ہے تو وہ ہمارا قوت بازو ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ حق پر ہے۔ اور اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے شہر میں بریلی شریف میں رہتا ہو اور اعلیٰ حضرت کی کتاب کے خلاف ہو، بریلی شریف میں رہتا ہو، اعلیٰ حضرت کے مشن سے ہٹ کر کے ہو، بریلی شریف میں رہتا ہو، دیوبندیوں سے ملتا ہو، بریلی شریف میں رہتا ہو، اہل وہابیوں سے ملتا ہو، تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا دین میرا مذہب میری کتابوں سے، تو اعلیٰ حضرت کی کتاب کے مطابق جو ہوگا وہ مانا جائے گا، اور اعلیٰ حضرت کی کتاب کے خلاف جو ہوگا اسے ٹھکرا دیا جائے گا، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، اور اعلیٰ حضرت کی کتاب کے مطابق ہے تو کہیں کا ہو گلے سے لگا لیا جائے گا۔ ہمارے اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کہاں کا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کون کیسا ہے، کس کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے کی، حق سننے کی، حق پر عمل کرنے کی اور حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بول کر کے، حق سمجھ کر کے، حق کو قبول کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حسینیت پر، دین حسنی حسینی پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ یا رسول